नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी बहनों, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करूँगी उसका उन्वान है इल्म दीन के लिए क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, इल्म दीन की फ़जीलत क्या है, अहमियत क्या है, इसको हासिल करने के लिए कितनी मुश्किलात आती हैं और उस्ताद का अदब किस तरह किया जाता है। तीन बातें ना हो तो फैज़ नहीं मिलता। किससे नहीं मिलता, किसको नहीं मिलता। उस्ताद से शागिर्द को फैज़ नहीं मिलता, बाप से बेटे को फैज़ नहीं मिलता, पीर से मुरीद को फैज़ नहीं मिलता, बड़े से छोटे को फैज़ नहीं मिलता, नबी से उम्मती को फैज़ नहीं मिलता। तीन बातें ना हो वो कौन सी हैं? अदब, मोहब्बत, अतात। अदब ना हो तो फैज़ नहीं मिलता। शागिर्द के सीने में अदब नहीं तो उस्ताद से फैज़ नहीं मिलता। बेटे के सीने में अदब नहीं तो बाप से फैज़ नहीं मिलता। उम्मती के सीने में अदब नहीं तो नबी से फैज़ नहीं मिलता। तो मेरी बहनों, अगर हम उस्ताद का अदब करेंगे, उस्ताद पीर का अदब करेंगे, नबी का अदब करेंगे तो हम फैज़ पा सकते हैं। अदब करेंगे तो मुर्शिद की निगाह में, उस्ताद की निगाह में वो तासीर होती है कि जब वो उस्ताद खुश होता है, अल्लाह ताला उसके सीने की गिरा को खोल देता है और ऑटोमेटिक ही अल्लाह की तरफ से फैज़ आ जाता है। तो मेरी बहनों, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू एक दफ़ा बाज़ार जा रहे हैं। रास्ते में एक मोची जूता बना रहा है, जूते बनाने वाली दुकान है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू खड़े होकर अदब से उसका चेहरा तकने लगे। लोगों ने पूछा, सबब पूछा। कहने लगे कि इन्होंने मुझे जूते पे एक टांका लगाना सिखाया है, ये मेरे उस्ताद हैं। जिन्होंने एक टांका लगाना सिखाया उनका इतना अदब है। जिन्होंने कुरान पढ़ना सिखाया, जिन्होंने हदीस पढ़ने सिखाई, उसका कोई अदब नहीं है। जिन्होंने आपको गंदी दुनिया से उठा कर सीधे रास्ते पे लगाया, जिन्होंने नमाज की तालीम दी, जिन्होंने खुदा से रोशनास कराया, जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर दिखाया, जिन्होंने आपके सीने की गिरा को खोल कर मुस्तफ़ा का रास्ता बताया, उसका कोई कदर नहीं है, उनका कोई अदब नहीं होता। कि जो उस्ताद का अदब नहीं करता वो कुछ नहीं सीखता। तो मेरी बहनों, कुछ तालिब इल्म का ज़ौक़ इतना ज़्यादा होता है, वो सवाल करता है, वो बहुत कुछ सीख लेता है, बहुत कुछ हासिल कर लेता है। आम आदमी होते हैं, वो उलमा के पास उठते बैठते कई दफ़ा ख़ास नुक्ता दे जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने ज़ौक़ से सीखा है, तवज्जो से बात सुनी है। बकीउद्दीन इब्ने मखलक कहते हैं कि मेरे दिल में इल्म दीन हासिल करने का शौक़ हुआ। मैं बगदाद गया इमाम अहमद बिन हम्बल के पास, और इतना मैंने सफ़र किया कि महीना भर मैंने रोटी नहीं खाई। इल्म के लिए निकला था। कहते हैं कि जब मैं बगदाद गया तो पता चला कि इमाम अहमद बिन हम्बल का तो मदरसा बंद है। उनको बादशाह वक़्त ने कैद कर दिया हुआ है। दीन पर बड़ी बड़ी सख्तियाँ आती हैं। इमाम बुखारी, जिनकी किताब कुरान पाक के बाद सही किताब है, एक जगह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, तेरी ज़मीन बड़ी वसी है पर मुझ पर तंग हो गई है, मेरे लिए रहमत का फ़ैसला कर। इमाम बुखारी का रात को विसाल हो गया कि बेकदरा कुछ कदर न जाती कीती हूँ बतसल्ली हूँ, बेकदरा कुछ कदर न जाती कीती हूँ बतसल्ली हूँ, दुनिया दार पुजारी दर्दे कुतियां दे गल टल्ली हूँ, लुक लुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हूँ, ते कूच असां जद नसीर कीती पै जानी थर तल्ली हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वसाल पाके इमाम अहमद बिन हम्बल का मदरसा बंद हो गया। कुछ लोग पसंद नहीं करते कि इमाम साहब हदीस पाक पढ़ाएं, सलाहों के पीछे घर में बंद कर दिए गए। दरवाजे पे पहरेदार खड़े हैं। इस बात पर के हजूर की ये हदीस पढ़ाते हैं। बकीउद्दीन इब्ने मखलक कहते हैं,
جب میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا، میری طلب تھا، میرا ذوق تھا، میرا شوق تھا کچھ لینے کا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام صاحب کا گھر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ میں نے ایک شخص کی منت کی کہ اگر سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو گھر بتایا تو حکومت وقت ہم پہ سختی کرے گی۔ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی کہ مہربانی کرو مجھے ان کے گھر کا پتہ بتا دو۔ جب میری منت کرنے کے باوجود اس نے کہا کہ ہم صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ جب تم گھر کے پاس جاؤ گے تو میں آنکھ سے اشارہ کر سکتا ہوں۔ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں چلتا چلتا جب ان کے گھر کے پاس گیا تو اس نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ یہی ان کا گھر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دوسرا دن ہوا میں نے کپڑے پھاڑ لیے، ہاتھ میں کاسا پکڑ لیا، گھر گھر میں مانگتا، یہاں تک کہ کوئی مجھے 1 آنا دیتا، کوئی مجھے 2 آنے دیتا، کوئی 3 آنے دیتا۔ جب میں اپنے مرشد کے گھر یعنی کہ اپنے استاد کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا، میرے استاد گھر سے باہر نکلے اور مجھے بھیک دینے کے لیے 2 آنے آگے بڑھائے۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگا کہ استاد صاحب میں بھیک مانگنے والا نہیں ہوں، میں بکاری نہیں ہوں، بلکہ میں تو علم دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسا کیجئے گا کہ میں روزانہ آپ کے پاس آیا کروں گا، بھیک لے جایا کروں گا، آپ مجھے بدلے میں 1-2 حدیث جتنا ہو سکے پڑھا دیجئے گا۔ بقی الدین ابن مخلد روزانہ آتے، سارا دن مانگتے، گلی گلی مانگتے، اور جب اپنے استاد کے دروازے پہ آتے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے 3 حدیثیں بھی یاد کروا دیتے اور کچھ پیسے بھی دے دیتے۔ یہاں تک کہ حالات بدل گئے، وقت بدل گیا، حکومت بدل گئی۔ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کھل گیا۔ جب مدرسہ کھلا، لوگ دور دراز سے آپ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آ کے بیٹھے۔ میں بھی چلا گیا۔ جب میں گیا تو امام احمد بن حنبل اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ سجنا لوگوں نے علم دین تو بڑے لوگوں نے سیکھا ہے، پر تو نے جس انداز میں سیکھا ہے آج تک کسی نے نہیں سیکھا، اور جس انداز میں نے تجھے پڑھایا ہے آج تک کسی نے نہیں پڑھایا۔ تو میری بہنوں، ہم لوگ دین کی قدر نہیں کرتے، دین کے استاد کی قدر نہیں کرتے، دین کی قدر نہیں کرتے۔ دین دنیا کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کالج کے لیے، یونیورسٹی میں بچے کو پڑھانے کے لیے یا پڑھانے کے لیے بیچتے ہیں۔ اگر بچہ خدا نہ خواستہ 25-26 سال کا ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، اس کی یہ دنیا کی ساری ڈگریاں یہاں رہ جانی ہیں، پیسہ یہاں رہ جانا ہے، اس کے ساتھ دفن نہیں ہونی۔ لیکن علم دین ایک ایسا علم ہے کہ بچہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، دین کا علم سکھاتے ہیں، آپ کو بھی فائدہ، آپ پیسہ لگاتے ہیں، وہ پیسہ کل قیامت کے دن آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، آپ کے لیے نفع بخش کاروبار ہے۔ لیکن جو دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے لیے بیچتے ہیں، اس کا فائدہ کہ وہ علم دنیا کا دنیا میں رہ جانا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بچہ دنیا سے چلا گیا، بچی دنیا سے چلی گئی، سارا کچھ بچے کے جانے کا نقصان، پیسے کا نقصان، اور جا کے قبر میں جواب کیا دے گا کہ یا اللہ میں ساری زندگی میں انگریز کی تعلیم حاصل کرتا رہا، میں لا الہ الا محمد رسول اللہ کے بھول گیا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کو بھول گیا، میں آپ کے در کی حاضری کو بھول گیا، میں تو دنیا میں اتنے مگن ہو گیا تھا، میں دنیا میں اتنا مگن تھا کہ مجھے علم دین کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ لیکن اگر علم دین سکھایا، اس کے سینے میں علم دین ہوگا، کل کو وہ تمہاری بھی بخشش کروائے گا، اپنی بھی بخشش کروائے گا، تمہاری شفاعت کروائے گا۔ تو میری بہنوں، اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، کچھ نہیں تو کل کو قبر میں تو اس کے کام آئے، حشر میں بھی اس کے کام آئے۔ جب علم دین پڑھا ہوا بچہ دنیا سے جاتا ہے، بے شک 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 25 سال کا ہو، اس کے سینے میں علم دین ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو جب قبر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے، اس کے سینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، اس کے سینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے، تو وہ دین اسے نقصان نہیں دے گا، اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ کا لگایا ہوا پیسہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ تو میری بہنوں، اپنی آخرت کو سنوارو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل راہب کی طرح ہم جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں، دنیا کو بالکل چھوڑ دیں۔ دنیا اتنی کہ ضرورت کی حد تک کہ جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم سارا ٹائم اپنا دنیا سیکھنے میں لگا دیں اور دین کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ دین کو بھی سیکھو،
اور دنیا کو بھی سیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے اور استاد کا ادب و احترام کرنے کی، ہم سب کو استاد کا ادب و احترام کرنے کی اور ان کے سینے سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گی اس کا عنوان ہے علم دین کے لیے کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں، علم دین کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کو حاصل